مہینہ ہو تو جشن کی مجلسیں، رمضان کا مہینہ ہو تو پھر بھی مجلسیں، اور میں تو کہتا ہوں مومن نیا گھر لے تب بھی مجلس، خوشی کا موسم ہو تو محفل جشن رکھ لیتا ہے، کوئی ناچاکی ہو، کوئی ایسا اتفاق ہو تو اس میں مجلس عزا رکھ لیتا ہے، اور دوسرا یہ جملہ کہ مومن زندہ ہو تو مجلس کراتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تب مجلس ترحیم کرا کے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ اتنے پروگرام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بول دیا کہ بھائی ہمارے دلوں میں عشق ہے، محبت ہے، تبھی ہم محفلیں مناتے ہیں، تبھی ہم جشن مناتے ہیں، تبھی ہم مجلسیں مناتے ہیں۔ تو سامنے سے جواب یہ آتا ہے کہ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ محبت کا ٹھیکہ صرف شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے، کہتے بھائی محبت تو ہم اہل سنت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر محبت ہے تو بندہ مجلس کرائے؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ محبت ہے تو بندہ محفل جشن منائے؟ تو بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو عید میلاد النبی کو بھی نہیں مانتے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عید میلاد النبی کو مانتا ہے۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے، کیونکہ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کہ شیعہ تمہاری پیدائش میں بھی دلیل ہے، تمہارے ایمان میں بھی دلیل ہے، لہٰذا تمہارے عقیدوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ وداؤٹ دلیل اگر کچھ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مشہور جملہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، تو میں کہتا ہوں جب تک چھیڑیں گے نہیں تو لوگ شیعہ کیسے بنیں گے؟ بغیر چھیڑ خانی کے جب تک ہم فکر کو بیدار نہیں کریں گے، جب تک ہم انسان کو بتائیں گے نہیں کہ بندے خدا 1000 سالوں سے جو تو کر رہا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انبیاء نے، اولیاء نے جو کام کیا وہ یہی تھا۔ اب لفظ چھیڑنا اردو میں تھوڑا برا لفظ ہے، لیکن آ کر کسی کے خدا کو چھیڑنا کہ یہ بت ہے، بت پرستی حرام ہے، کسی کے خدا کے بت کو توڑ دینا، اس کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اسی فعل کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے دشمن بنتے تھے۔ اگر مولا حسین گھر میں خاموش بیٹھ جاتے، اگر امام حسین خاموش بیٹھ جاتے، اگر اہل بیت خاموش بیٹھ جاتے تو نہ زندان ہوتے، نہ اذیتیں ہوتی، نہ مشکلات ہوتی۔ جس طرح آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تو ملی ہوئی ہے، مسئلہ صرف علی والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ علی والے حق بولتے ہیں، حق کے راستے پہ چلتے ہیں، اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیداری کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کوئی بھی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ نہ بولیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ بولیے کہ میں جشن میں جا رہا ہوں، جواب قرآن کا ہونا چاہیے۔ سمپل سی قرآن کی آیت ہے، اس کا خلاصہ ان لفظوں میں کر رہا ہوں کہ اب کوئی بھی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب یہ دیا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی رسول نے امت سے، اپنی محنتوں کے بدلے میں، اپنی زحمتوں کے بدلے میں، کہ آج اگر مسلمان فخر سے سجدہ کرتا ہے یہ احسان کس کا ہے؟ یہ رسول کا احسان ہے۔ آج اگر میں بولوں کہ میں مسلمان ہوں، میرے گھر میں حیا ہے، عفت ہے اور غیرت ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ رسول کا احسان ہے۔ آج اگر مجھے حلال و حرام و نجس کی تمیز اگر پائی جاتی ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ اور رسول نے ساری محنتوں کے بدلے میں مجھ سے ایک چیز کا تقاضا کیا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ میری آل سے کیا کیا کرو؟ محبت کیا کرو۔ اب محبت کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، اب بریڈ فارم میں نے سنا کہ اکثر لوگ یہاں کون ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں، اکثریت یہاں پاکستانیوں کی ہے یا ایشینز کی ہے۔ اب یہاں تو اذانوں کا کوئی کلچر نہیں ہے، لیکن مثلاً آپ کشمیر کے ہو یا پاکستان کے ہو یا کسی بھی شہر کے ہو، اب ایک انسان کو پتا ہے کہ 100% اس شہر میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ ہر دوسری گلی کے بعد ایک مسجد، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو۔ اگر کسی شہر میں شیعوں کی اکثریت ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہر چوتھی گلی کے بعد ایک امام باڑہ، ہر تیسری گلی کے بعد ایک مسجد۔ بستی ساری کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی دلیل یہ نہیں کہ محفل سجائی جائے، محبت کی دلیل یہ نہیں کہ میلاد منایا جائے، محبت کی دلیل یہ نہیں کہ گریہ کیا جائے۔ اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر دوسری گلی میں ایک مسجد، اور جب وقت اذان آتا ہے تو ہر مؤذن اپنی مسجد کے مناروں سے ایک نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔
اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے۔ میں نے کہا جناب بڑی عجیب بات ہے، ہر دوسری گلی میں اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جہاں ساری بستی اللہ کو بڑا مانتی ہے، جہاں سارے لوگ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اب شیعہ ہو تو وہاں بھی اذانیں دی جاتی ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ ایک ایسے مجمع میں اعلان ہو رہا ہے جہاں سارے کے سارے امیر المومنین کو اللہ کا یا رسول کا ولی مانتے ہیں۔ تو بات سمجھ سے باہر ہے، انفارمیشن اسے دی جاتی ہے جسے پتا نہ ہو، جسے آلریڈی سب کچھ پتا ہے کہ بندہ پیدا ہوا، ادھر اذان دی، ادھر اقامت دی، اور بھائی ایک بار اعلان کر دو، چار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے، محمد اس کا رسول ہے، علی اس کا ولی ہے، علی اس کا ولی ہے۔ ہم نے کہا اذانیں دے کیوں رہے ہو؟ اذان کا پرپس کیا ہے؟ کہ اذان اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو نماز پہ بلایا جائے۔ تو میں نے کہا ایک ہی بار بولو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آؤ نماز کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف۔ یہ کیا فلسفی ہے کہ آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، پھر مسجد میں آ گئے، پھر پیش امام کھڑے ہو کے پھر بتاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بیت القائم میں جو بھی مومن شیعہ آئے، میں ایک بندے کو کھڑا کر دوں کہ جتنے آ رہے ہیں سب کو بتاؤ امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، پنجتن 5 ہیں۔ آپ ایک بار برداشت کرو گے، 2 بار کرو گے، جناب میں کوئی کرسچن ہوں، میں کوئی وہابی ہوں، مجھے پتا ہے کہ امام 12 ہیں، مجھے پتا ہے کہ پنجتن 5 ہیں، آپ بار بار مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو جواب یہ ملا کہ جناب ہمیں بھی پتا ہے کہ بستی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم اعلان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدے کے لیے اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جناب اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے؟ تو میں نے کہا جس طرح عقیدہ ایک احساس باطنی ہے، اس کے لیے اظہار ضروری ہے، اسی طرح محبت اہل بیت بھی اظہار باطنی ہے۔ جب تک تم جشن مناؤ گے نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تیرے دل میں حسین کی محبت ہے؟ محمد والے محمد دیکھیے، اگر آپ کے دل میں کسی کی بھی محبت ہے، پتہ کیسے لگے گا کہ دل میں محبت ہے؟ کیونکہ محبت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ جناب کے دل میں علی کی محبت ہے، جناب کے دل میں خدا نخواست امیر شام کی محبت ہے۔ تو محبتوں کا پتہ شکلوں سے نہیں لگایا جاتا۔ تبھی فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ علی کا ذکر کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اگر چہرہ بگڑ جائے تو کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو پتہ چلا محبت احساس باطنی ہے، اور یہ محبت خود کو ظاہر کہاں کرتی ہے؟ چہروں پہ کرتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے دل میں کسی اور مومن کا بغض ہے، اور وہ مجلس میں بیٹھا ہے، قصیدے ہوئے، مجلس ہوئی بہترین موڈ میں، اور جس سے بغض تھا وہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا، تو آپ نے کہا اس نے میرے سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ بغض تھا اندر، اور جیسے اس سے ریفلیکٹ ہوا تو اس کا اثر کہاں پہ آتا ہے؟ چہرے پہ آتا ہے۔ تبھی مومن اور منافق کی پہچان بھی یہی رکھی۔ تو ہم محفل جشن مناتے ہیں تاکہ معاشرے کو بتائیں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ مجلسیں پہچانے مومن اور منافق ہیں۔ تبھی پورے قرآن میں خدا نے پورا سورہ اتار دیا اور نام بھی منافقون رکھ دیا، کیونکہ کہا حبیب یہ کہتے کچھ ہے اور دلوں میں موجود کچھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔